الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان النفس لاماره بالسوء وقال الله تعالى في موطن اخر فانما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني بترك المعاصي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پچھلے جمعہ بات آ رہی تھی کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنے خواہش کو قربان کرنا، اپنے نفس کے جو برے خیالات ہیں ان جذبات کو، ان انا کو فنا کرنا، یہ قربانی کا مقصد ہے. تو چونکہ موضوع مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے میں سمجھا کہ اس جمعہ کی نفس کے متعلق کہ نفس کے حملے سے بچاؤ کیسے ہو، اس کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آ جانی چاہیے. پہلے یہ سمجھیے کہ انسان کی جو قیمت لگتی ہے اللہ کے نزدیک، وہ جسم و جسہ کے اعتبار سے نہیں، باڈی کے اعتبار سے اور ہیلتھ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ دل کے اعتبار سے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہایت کالے گلوٹے غریب فقیر اور نبی کے خاندان سے بہت دور اور عربی بھی نہیں جانتے تھے، لیکن دل ان کا پاک تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور باڈی گارڈ کے طور پر سواری کی لگام پکڑ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے. اور وہی ابو جہل، ابو لہب عربی جانتا تھا، مالدار تھا، جسم کے اعتبار سے بڑا طاقتور، بڑا ہیلتھی، بڑا خوبصورت، بڑا مالدار، عربی جاننے والا، نبی کا خاندان کا آدمی، لیکن دل پاک نہیں تھا، دل گندا تھا. تو فرعون سے بھی بڑا سخت عذاب ابو جہل کو دیا جائے گا. میرے دوستو، تو انسان کی جو قیمت لگتی ہے وہ دل کے اعتبار سے کہ دل سنور جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے. اور جس آدمی کا دل نہیں بنا، جس آدمی کا دل نہیں بن پایا، نہیں سنور پایا، دل بگڑ گیا، وہ آدمی اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ نقصان میں رہے گا اور اللہ کی نگاہ میں اس کی قیمت نہیں ہے. چنانچہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اقتباس میں نقل کی، اس کو میں نے پڑھا. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں سمجھائے کہ مسلمان آج جو غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ ہو جائے، دولت ہو جائے، ایجوکیشن ہو جائے، ان کے پاس ساری چیز ہتھیار ہو جائے، ساری چیز اپنی ہو جائے اور تو مسلمانوں کی ترقی ہو جائے گی، مسلمانوں کے حالات بدل جائے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ خدائے پاک کی قسم، اگر مسلمانوں کو یہ تمام چیزیں حاصل ہو جائے لیکن مسلمان کا دل نہیں بدلا تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے حالات نہیں بدل سکتے. مچھلی سڑنا شروع ہوتی ہے سر کے جانب سے اور انسان سڑنا شروع کرتا ہے دل کے جانب سے. کہ اللہ کے نبی بڑے تاکید کے الفاظ میں فرمائے الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ سنو، جسم کے
کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ وہ لوتھڑا کیا ہے، الا سنو، وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ لوتھڑا دل ہے، یعنی دل سنور گیا، دل بدل گیا تو مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے، اور دل نہیں بدلا تو پھر مسلمانوں کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اور تاریخ اس کی مثال پیش کرتی ہے کہ جو صحابہ پہننے کے لیے صحیح سے کپڑا جن کو میسر نہیں تھا، پیٹ بھر کھانے کے لیے بہت سارے صحابہ کو اناج موجود نہیں تھا، ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول ان تمام صحابہ کا دل بدل دیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے صحابہ جیسے ذلیل لوگ کوئی نہیں تھے۔ آج وارڈ کمشنر کا الیکشن ہو، سب لوگ لڑتے ہیں کہ مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، لیکن حضور پر ایمان لانے سے پہلے صحابہ اتنے گرے ہوئے تھے کہ کوئی ان کو اپنی حکومت میں لینا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی دل بدل دیے۔ تو تاریخ شاہد ہے، قرآن شاہد ہے، اولئک هم خیر البریہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الراشدون۔ یہ تمام خطاب اللہ کی طرف سے ملا کہ اللہ ان سے راضی، نہ ان سے بہتر کسی کی یونیورسٹی تھی، نہ ان سے بہتر کسی کے پاس فوج تھی، نہ ان سے بہتر کسی کے پاس معلم تھا، نہ ان سے بہتر کسی کے پاس سیاست داں تھا، نہ ان سے بہتر کسی کے پاس بادشاہ تھا۔ جب دل بدلا تو تمام حالات بدل گئے۔ تو اس لیے میرے دوستو، تقریر سے سنیں، پڑھیں، پیسہ بڑھا لیں، اس سے نہیں حاصل ہوگا جب تک کہ اپنے دل کو نہیں بدلیں گے۔ مسلمانوں کے حالات ہرگز نہیں بدل سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے حالات بدلنا یہ ڈیبیٹ ہے مسلمانوں کے دل بدلنے پر، کہ جب مسلمان اپنا دل بدل دے گا تو حالات مسلمانوں کے بدل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے حملے سے مسلمانوں کو خاص کر کے تنبیہ کی۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس یعنی اللہ تعالیٰ جو بندوں سے چاہتے ہیں اس کے خلاف ہمارے دل کے اندر، ہمارے نفس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام نفس ہے۔ نفس کی لذت یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے میں اور نفس کے چوچلے پورے کرنے کے اندر جو ایک طرح کی لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اس نفس کو جب تک کہ توڑیں گے نہیں، اس نفس کو پاک نہیں کریں گے، تو نہ مسلمانوں کا انفرادی یعنی تنہائی زندگی صحیح ہو سکتی ہے، نہ اجتماعی زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے حالات صحیح ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ مسلمان اپنے دل کو نہ بدلیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ اپنے دل کو بدلنے کا تہیہ کریں کہ اب جب تک کہ ہم اپنے دل کو نہیں بدلیں گے، نہ ہماری انفرادی زندگی صحیح ہو سکتی ہے، نہ اجتماعی زندگی صحیح ہو سکتی ہے، نہ سماجی زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔ کسی طرح کے حالات سدھار میں آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے دل کو ہم لوگ نہیں بدلیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ چیز بغیر مجاہدہ کے، بغیر مشقت کے اور بغیر نفس کے خون کیے ہوئے حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مرکز کے جو آگے مزار میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور بزرگوں کا نام پیش کر کے جو اپنی روٹی سیک رہے ہیں، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے۔ مریدوں نے سوچا یہ تو ایک جوگی تھا غیر مسلم، وہ مرض کو سلب مرض یعنی مرض کو کھینچتا تھا، توجہ ڈالتا تھا
ہو جاتا تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے مریدوں نے سوچا کہ کو لے جائیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ منع کیے کہ نہیں، مجھے اس غیر مسلم سے علاج مت کراؤ۔ لیکن ایک مرتبہ بے ہوشی اتنی بڑھ گئی کہ اٹھا کر کے جوگی کے پاس لے گئے، اور وہ جوگی مرض کو کھینچا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہو گئے۔ تو چونکہ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو آدمی احسان کرے تو اس پر بدلہ میں احسان کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اے جوگی، یہ تو نے پھن کیسے حاصل کیا؟ وہ جوگی کہا کہ میں اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں، کہ نفس کہتا ہے سو جاؤ تو میں سوتا نہیں ہوں، نفس کہتا ہے کھانا کھاؤ تو میں کھاتا نہیں ہوں، نفس کہتا ہے گانا سنو تو میں گانا نہیں سنتا، نفس کہتا ہے ٹی وی دیکھو تو میں ٹی وی نہیں دیکھتا، نفس کہتا ہے بد نظری کرو تو میں بد نظری نہیں کرتا، نفس کہتا ہے کہ چوری کرو میں یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ یعنی جو میرے من میں آتا ہے تو من کے خلاف میں نے تپسیا کیا تو مجھے اللہ تعالی، مجھے خدا نے یہ قوت دی ہے۔ تو حضرت نظام الدین چونکہ بزرگوں سے کون سکے گا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ تمہارا دل ایمان لانے کو چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میرا دل تو ایمان لانے کو نہیں چاہتا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ تمہارا مجاہدہ تو ادھورا اور ناقص ہے، تم جب ہر کام نفس کے خلاف کرتے ہو اور تمہارا من چاہ رہا ہے کہ ایمان نہیں لائیں، تو جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا مجاہدہ پورا کیسے ہوگا؟ چنانچہ وہ لاجواب ہو گیا اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو 8-10 دن کے اندر خلافت دے دیے، یعنی تم اس درجے کے ہو کہ اب دوسرے کو بیعت کر سکتے ہو، دوسرے کے نفس کا اصلاح کر سکتے ہو۔ اب جو مرید 10 سال سے تھے ان کے پاس وہ اعتراض کرنے لگے کہ حضرت ہم لوگ 10 سال سے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ کا جوتا آپ کے جوتے کو ہم لوگ سیدھا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کو 10 سال میں خلافت نہیں ملی، یہ غیر مسلم تھا، 10 دن میں ایمان لایا اور آپ اس کو اتنا جلدی خلافت دے دیے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھائے کہ دیکھو یہ مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو پاک کر لیا تھا، صرف اس کے دل کے روح کو توڑنا تھا کہ جو کفر بھرا ہوا ہے اس کو کفر کے نکال کر کے ایمان کو داخل کر دیا، تو اس کے دل کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اب دوسرے کے لیے آدمی اسلام کر سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کو خلافت دی۔ اور اس کے اوپر میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ایک عالم آئے اور کچھ مرید ہوئے اور تسبیح وغیرہ دیے اور ان کو 10 دن کے اندر خلافت دے دیے بہت جلد۔ اب جو مرید غیر عالم تھے وہ اعتراض کیے کہ ہم لوگ 10 سال سے آپ کی ڈیوٹی سیدھی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو آپ خلافت دیے ہے نہیں، اور ایک آدمی آیا یا عالم تھے اور اس کو 10 دن میں خلافت دے دیے۔ تو چونکہ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے بات سمجھانے کی، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا اور یہ پتا چل گیا کہ مریدوں میں یہ اعتراض ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ آج ہم کو شکار کرنے کا دل چاہتا ہے، چلو شکار میں وہیں کھائیں گے پکائیں گے۔ ٹھیک ہے چلیے، تمام مریدوں کے ساتھ شکار میں گئے، شکار ہوا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کچی لکڑی لاؤ جلانے کے لیے۔ اب کچی لکڑی کو جلا کر کے تھک گئے، جل ہی نہیں رہی ہے، پھر فرمائے کہ اب سوکھی لکڑی لاؤ، سوکھی لکڑی لائے، ماچس کی تیلی لگائے، وہ لکڑی لہک گئی، جل گئی، پھر اس کے اندر کھانا بنا کر کے لوگ کھائے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ دیکھو میرے عزیزو، تم لوگ ہو کچی لکڑی اور وہ عالم صاحب تھے سوکھی لکڑی، ان کا دل پاک تھا، مجاہدہ سے ان کا دل کے اندر تمام طرح کی کچا پن، تمام طرح کی گندگی نکل گئی تھی، ان کے اندر تھوڑا سا ماچس مارا تو ان کا دل منور ہو گیا، میں نے ان کو خلافت دے دی۔ اگرچہ تم لوگ میرے ساتھ رہتے ہو 10 سال سے 15 سال سے، لیکن تم کبھی یہ گناہ کر کے دل کو کچا کر لیتے
وہ گناہ کرتے ہو، کبھی وہ بد پرہیزی کرتے ہو، کبھی یہ، تو تم لوگ کچے لکڑی ہو اور زندگی بھر میرے ساتھ رہو، جب تک کہ اپنے نفس کو پاک نہیں کرو گے تب تک کہ تمہارے دل کے اندر وہ پاکی اور صفائی حاصل نہیں ہوگی،